بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک بار پھر سینکڑوں بے گناہ افراد کو عشق محمد و آل محمد کے جرم میں ان کے خون سے نہلا دیا گیا، جن میں خواتین سے لے کر معصوم شیرخوار بچے تک شامل تھے۔ عالم اسلام اور انسانیت کو اس دلسوز واقعے پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ضلع کرم، جہاں تقریباً 8 لاکھ افراد مقیم ہیں، 3 جانب سے افغانستان سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں اس کی سرحد اورکزئی ضلع سے ملتی ہے، جو کہ فاٹا کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ پارا چنار کو ایک دور میں جنت نظیر وادی کہا جاتا تھا، تاہم کڑے وقت نے اس کے بنیادی ڈھانچے کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تکلیف دہ بدامنی آج کی پیداوار نہیں، ان واقعات کی کڑیاں پاکستان کے سابق فوجی آمر ضیاء الحق کے دور حکومت سے پروان چڑھنے والی نفرت اور عسکریت پسندی سے جا ملتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی آج کے ضلع کرم اور ماضی کے فاٹا کی کرم ایجنسی کے لوگ پرامن طور پر رہتے تھے، مگر عسکریت پسندی اور تکفیری دہشت گردوں کی سرپرستی کی وجہ سے یہاں حالات کسی بھی وقت کسی بھی ایشو پر خراب کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ضلع میں ہر کچھ سال بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور پارا چنار ان کا مرکز رہتا ہے۔ 1980 کی دہائی کا وہ وقت جب پارا چنار پر پاکستان کے اندر سے جانے والے دہشت گردوں نے یہاں کے امن و امان کو تہو بالا کیا اور یہاں کی اکثریتی آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے قتل عام کیا۔ اس وقت کی مدبر شیعہ قیادت شہید علامہ عارف حسین حسینی کی دعوت پر تنظیمی گروپس نے یہاں کا دورہ کیا اور حالات کا قریب سے جائزہ لیا۔ اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہیں، جن کے حل کے لیے علاقے کے معززین ملتے اور حالات نارمل رہتے۔ لیکن اس کے بعد سال 2007 سے پارا چنار کا 4 سالہ محاصرہ رہا۔ لوگوں کا صدا کے معروف راستے سے ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یہاں کے باشندوں کو کاروبار اور تعلیم کے حصول کے لیے افغانستان کے راستے پشاور جانا پڑتا تھا، وہی پشاور جہاں جاتے ہوئے 108 سے زائد بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے قتل عام کر دیا گیا۔ پارا چنار میں شیعہ نسل کشی کی تاریخ میں 2007 کا سال نمایاں ہے کہ جب علاقے میں خوفناک جھڑپیں ہوئیں، جن میں 3000 سے زائد افراد مارے گئے اور 50 سے زائد بستیاں نذر آتش کر دی گئیں۔ ان فسادات کے بعد سینکڑوں رہائشی بے گھر بھی ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان منظم فسادات کا علم ضلع کرم میں اپریل 2007 میں آئے سیلاب کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ تعجب کی بات ہے نا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ اپریل 2000 کے آغاز میں کرم ایجنسی میں سیلاب آیا تو صوبہ سرحد کے اس وقت کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر علی محمد جان اورکزئی نے بروز پیر 2 اپریل کرم ایجنسی کے ہنگامی دورے کے دوران موقع پر موجود افراد سے بات چیت کرتے ہوئے سیلاب اور اس سے پیش آمدہ مسائل اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک قدرتی آفت تھی، لیکن جو آفت آنے والے دنوں میں نازل ہو رہی ہے اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے در حقیقت کچھ ہی دن بعد یعنی 7 اپریل کو ہونے والے ہمہ جہت تکفیری حملے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ایک ذمہ دار حکمران اور گورنر سرحد کی حیثیت سے ان کی اس بات کا بڑا سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ 2007 میں شروع ہونے والی شیعہ نسل کشی کا انتظام بھی ریاست نے ہی کیا تھا۔ یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین پر حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر کوئی گڑبڑ کی جا سکتی ہے یا کوئی خاص ٹولہ باقاعدہ لشکر کشی کر کے عسکری کارروائی کر سکتا ہے۔ پھر اسی سال 4 مئی میں 7 اساتذہ کو اسکول میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، جو سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب کل ہی کرم سے پشاور جانے والی بسوں پر حملہ کرتے ہوئے 108 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 12 سے زائد شیرخوار بچے بھی شامل ہیں۔ یہ قاتل کون ہیں؟ انہیں کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ اب جب کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو بھی خاردار تار لگا کر محفوظ کر دیا گیا، وہاں پر ایف سی کے چاقو چوبند دستے بھی بارڈر پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دراندازی کے واقعات کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری بھی کر رہے ہیں،
لیکن حالیہ واقعات کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا رہے، کہیں کوئی کوتاہی یا سازش تو ضرور ہے۔ انتہائی پڑھا لکھا حساس طبقہ جسے معاشرے میں استاد کہا جاتا ہے، انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ، حکومت اور مقتدر قوتوں کی طرف سے نہ تو مجرموں کی گرفتاری ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں قرار واقعی سزا دی جاتی ہے، اور نہ ہی شیرخوار بچوں کو ذبح کرنے والوں پر کوئی لگام کسی جاتی ہے، نہ ہی قانون انہیں کیفر کردار تک پہنچا رہا ہے۔ اگر صاحبان اقتدار اور عدلیہ نے اپنا کام صحیح سے کیا ہوتا تو شاید بعد کے واقعات رونما نہ ہوتے۔ اہل سیاست اور صاحبان اقتدار سے الگ ہم سب عوامی سطح پر ہی صحیح اسرائیلی مظالم کی مذمت تو کرتے ہیں، مگر گلگت، بلتستان، کویٹا اور پارا چنار میں ہونے والی بدامنی اور نسل کشی پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بات کرنے والا میڈیا بھی پارا چنار پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ سیاسی قیادت اور تنظیموں کو تو جانے دیں، خود کو مذہبی تنظیم اور رہنما کہلانے والے افراد ان دلخراش واقعات پر کیوں نہیں بولتے؟ کیا سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان پارا چنار کے لوگوں کو مسلمان نہ صحیح پاکستانی بھی نہیں مانتے؟ کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں انسان بھی نہیں سمجھتیں؟ آج ہر کوئی اپنے بیانات میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کر رہا ہے، جو حق ہے، مگر پاکستان کے اندر موجود غزہ، پارا چنار انہیں کیوں نظر نہیں آتا؟